رمضان المبارک میں مسلمانوں کے لیے جدول اور خاکہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سائل کہتا ہے، سب سے پہلے تو ہم آپ کو رمضان المبارک کے مہینے کی آمد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اور آپ کے روزے اور قیام اللیل کو قبول فرمائے گا۔ میری تمنا ہے کہ میں اس فرصت سے فائدہ اٹھاؤں اور عبادت کرتے ہوئے اجر و ثواب حاصل کروں، اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ مجھے اور میرے خاندان والوں کے لیے کوئی مناسب پروگرام دیں تاکہ ہم اس پر عمل کرتے ہوئے اس خیر و بھلائی والے مہینے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال صالحہ قبول فرمائے اور ظاہر اور پوشیدہ میں ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے میں عمل کرنے کے لیے ذیل میں ہم ایک جدول پیش کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں مسلمان شخص کا دن۔ رمضان المبارک میں مسلمان اپنا دن فجر سے قبل سحری کھا کر شروع کرتا ہے، اور سحری میں افضل یہ ہے کہ سحری کو رات کے آخری حصے تک مؤخر کیا جائے، اور پھر سحری کے بعد مسلمان نماز فجر کی اذان سے قبل نماز کی تیاری گھر میں ہی کرے اور وضو کر کے نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چلا جائے۔ جب مسجد میں داخل ہو تو تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ رب العزت سے دعا کرے یا پھر قرآن مقدس کی تلاوت میں مشغول ہو جائے یا ذکر و اذکار وغیرہ کرے، اور جب مؤذن اذان کہے تو اذان کا جواب دے کر اذان کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ دعا پڑھے، پھر فجر کی سنتیں ادا کرے اور اقامت تک ذکر و اذکار اور دعا میں مشغول رہے، کیونکہ وہ جب تک نماز کا انتظار کرے گا نماز کی حالت میں ہی شمار ہوگا۔ نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد نماز کے بعد والے اذکار اور دعائیں پڑھے، پھر اگر پسند کرے تو طلوع شمس تک وہیں بیٹھا ذکر و اذکار میں مصروف رہے، اور قرآن مجید کی تلاوت افضل ہے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نماز فجر کے بعد تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب سورج طلوع ہو اور اچھی طرح اوپر آ جائے تو طلوع کے تقریباً 15 منٹ بعد اگر پسند کرے تو اشراق کی کم از کم 2 رکعات ادا کرے تو بہتر ہے، اور اگر چاہے تو وہ اسے افضل وقت تک مؤخر بھی کر سکتا ہے۔ اس کا افضل وقت سورج بلند ہونے اور سخت دھوپ کا وقت ہے، اور پھر اگر وہ چاہے تو کام کاج پر جانے کی تیاری کے لیے سو سکتا ہے، اور سونے میں اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس سے عبادات اور حصول رزق میں قوت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اسے اس سونے پر بھی اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اسے چاہیے کہ وہ سونے میں عملی اور قولی طور پر شرعی آداب کا خیال رکھے، پھر کام کے وقت پر اپنے کام اور ڈیوٹی پر جائے، اور جب ظہر کی نماز کا وقت ہو تو وقت سے پہلے ہی اذان سے قبل یا اذان کے فوری بعد مسجد جائے تاکہ پہلے ہی نماز کی تیاری کر سکے، اور ظہر کی 4 رکعات سنتیں 2 کر کے ادا کرے، پھر اقامت تک قرآن مجید اور ذکر و اذکار میں مشغول رہے، نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد والی 2 سنتیں ادا کرے، پھر نماز کے بعد اپنے کام پر واپس لوٹے اور کام کاج میں مشغول رہے، اور اپنی ڈیوٹی مکمل کرنے کے بعد اگر اس کے پاس عصر کی نماز سے قبل آرام کرنے کا وقت مل سکے تو تھوڑا بہت آرام کر لے، لیکن اگر وقت کافی نہ ہو اور اسے خدشہ ہو کہ اگر سو گیا تو نماز عصر ضائع ہو جائے گی تو پھر نماز تک کسی مناسب چیز میں مشغول رہے، مثلا ضرورت کی اشیاء خریدنے بازار چلا جائے، یا پھر کام سے فارغ ہو کر فوری طور پر مسجد کا رخ کرے اور عصر کی نماز تک مسجد میں ہی رہے۔ عصر کی نماز کے بعد اپنی حالت کو دیکھے، اگر تو اس میں ہمت ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر تلاوت قرآن مجید کرے تو یہ بہت ہی غنیمت ہے، اور اگر انسان اپنے اندر ہمت محسوس نہ کرے تو اسے اس وقت ضرور آرام کرنا چاہیے تاکہ رات کو نماز تراویح کی تیاری کر سکے۔ اذان مغرب سے قبل افطاری کی تیاری کرے، اور اسے ان لحظات میں ایسے کام کرنے چاہیے جن کا اسے نفع ہو، یا تو قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہے، یا دعا کرے، یا پھر اپنے اہل و عیال سے مفید بات چیت کرے۔ اس وقت میں سب سے بہتر اور اچھا شغل یہ ہے کہ روزے داروں کی افطاری کے لیے کھانا لا کر یا پھر اسے تقسیم کر کے ان کا تعاون کرے۔ اس کام کی بہت ہی عظیم لذت ہے،
جسے صرف وہی شخص پا سکتا ہے جس نے اس کا تجربہ کیا ہو۔ پھر افطاری کے بعد باجماعت نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے مسجد کا رخ کرے اور نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرنے کے بعد گھر واپس آئے اور جو کچھ میسر ہو کھائے پیے، لیکن زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ پھر اسے اس بات کی حرص رکھنی چاہیے کہ وہ عشاء سے قبل باقی ماندہ وقت کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے مفید بنانے کے لیے کوئی قرآنی قصہ یا پھر احکام کی کتاب پڑھے یا کوئی مباح اور اچھی قسم کی بات چیت میں مصروف رہے، اس لیے کہ یہ وقت بہت ہی قیمتی ہے۔ میرے بھائی، اپنے آپ سے غلط قسم کے افکار اور ان وسائل اعلام کو دور رکھیں جو اخلاقیات کا جنازہ نکال دیتے ہیں، اور اپنی رعایا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اختیار کیجیے، کیونکہ روز قیامت اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس لیے سوال کا جواب تیار کر لیں۔ اس کے بعد نماز عشاء کی ادائیگی کیجیے اور عشاء کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرنے کے بعد امام کے پیچھے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز تراویح ادا کرنی چاہیے، اور امام سے پہلے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو بھی امام کے ساتھ اس کے جانے تک قیام کرتا رہے اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1370، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صلاۃ التراویح صفحہ نمبر 15 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نماز تراویح ادا کرنے کے بعد آپ اپنے لیے کوئی مناسب سا پروگرام تیار کریں جو آپ کی شخصیت اور حالات کے مناسب ہو، اور اس میں ان چیزوں کا خیال رکھیں: ہر قسم کے حرام کام اور اس کی طرف لے جانے والے ابتدائی کام سے اجتناب کریں۔ اپنے اہل و عیال کے بارے میں بھی خیال رکھیں کہ کہیں وہ بھی کچھ حرام کام یا اس کے اسباب کا ارتکاب نہ کر لیں، اور اس میں بھی آپ کو حکمت و دانش والا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ مثلا آپ ان کے لیے کوئی خاص پروگرام تیار کریں یا پھر سیر و تفریح کے لیے انہیں مباح اور جائز جگہوں پر لے جائیں، یا انہیں غلط اور برے دوستوں سے بچا کر ان کے لیے بہتر اور اچھا ماحول تلاش کریں۔ الغرض آپ کسی نہ کسی افضل کام میں مشغول رہیں۔ پھر آپ یہ بھی کوشش کریں کہ جلد سو جائیں اور سونے میں ان قولی اور عملی آداب شرعیہ پر عمل کریں، اور اگر آپ سونے سے قبل قرآن مجید کی تلاوت کر لیں یا پھر کوئی اچھی سی کتاب پڑھ لیں تو یہ بہت بہتر ہے، اور خاص کر جب آپ نے اپنی منزل نہ کہی ہو تو سونے سے پہلے لازمی طور پر منزل کہہ لیں۔ پھر سحری سے قبل اٹھیں اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ یہ رات کا آخری حصہ ہے جس میں نزول الہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے توبہ استغفار کرنے والوں کی بہت زیادہ تعریف و ستائش کی ہے، اور اسی طرح اس وقت میں دعا اور توبہ کرنے والوں کی دعا اور توبہ قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ اس لیے آپ اس عظیم فرصت کو ضائع نہ کریں بلکہ اس سے مستفید ہوں۔ جمعہ کا دن، پورے ہفتے میں جمعہ والا دن سب سے افضل اور بہتر ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس دن میں بھی عبادت اور اطاعت کے لیے کوئی خاص پروگرام ترتیب دیا جائے جس میں مندرجہ ذیل اشیاء کا خیال رکھا جانا ضروری ہے۔ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی جانا، نماز عصر کے بعد مسجد میں ہی رہنا، اور اس دن کے آخر تک قرآن مجید کی تلاوت اور دعا میں مشغول رہنا، کیونکہ یہ ایسا وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ اس دن اپنے وہ اعمال پورے کر لیں جو پورے ہفتے میں نہیں ہو سکے۔ مثلا 7 دنوں میں آپ نے جو قرآن نہیں پڑھا وہ اس دن میں پڑھ لیں، کوئی کتاب مکمل کر لیں یا کوئی کیسٹ وغیرہ سن لیں، یا اس طرح کے اور دوسرے اعمال صالحہ بجا لائیں۔ آخری عشرہ، رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، اس لیے انسان کو اس میں اعتکاف کرنا چاہیے تاکہ وہ اس رات کو پا سکے، اور اعتکاف مسجد کے بغیر کہیں نہیں ہوتا، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کیا کرتے تھے۔ اس لیے جو اس میں اعتکاف کر سکتا ہے اس کے لیے یہ بہت ہی عظیم نعمت ہے، اور جو اعتکاف نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ وہ آخری عشرہ میں جتنے دن یا راتیں بھی اعتکاف کر سکتا ہے اتنا ہی اعتکاف کر لے، اور اگر وہ بالکل ہی اعتکاف نہیں کر سکتا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ آخری عشرہ کی راتوں میں عبادت و اطاعت اور قیام اللیل اور قرآن مجید کی تلاوت اور دعا میں گزارے،
اور اس کے لیے اسے دن میں آرام کر کے تیاری کرنی چاہیے تاکہ رات کو جاگ سکے۔ تنبیہات، یہ ایک چیدہ سا خاکہ اور سکیچ ہے اور ایسا پروگرام ہے جو ہر فرد کے لیے مناسب ہے اور وہ اس میں اپنے حالات کے مطابق کمی بیشی کر سکتا ہے۔ اس خاکے میں اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ وہی چیز بیان کی جائے جو سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ثابت ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اس میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ سب کا سب فرض اور واجب ہے، بلکہ اس میں بہت سی مستحب اور سنن بھی ہیں۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے کیا جائے، اگرچہ وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ انسان رمضان المبارک کے ابتدائی ایام میں عبادت و اطاعت میں بہت تیز ہو، لیکن آہستہ آہستہ اس میں کمی ہو جائے، اس لیے ایسا کرنے سے بچیں، بلکہ آپ اس بات کی کوشش کریں کہ جو اس مہینہ میں کام کیے جائیں وہ ہمیشہ کیے جائیں۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بابرکت مہینہ میں اپنے اوقات کو منظم کرے تاکہ اس سے خیر و بھلائی اور اعمال صالحہ کی فرصت ضائع نہ ہو۔ مثلا انسان کو یہ حرص رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی اشیاء رمضان کے شروع ہونے سے قبل ہی خرید لے تاکہ رمضان المبارک میں خریداری کے حوالے سے وقت ضائع نہ ہو، اور اسی طرح روزانہ خریدی جانے والی اشیاء بھی اس وقت خریدے جب بازار میں رش نہ ہو۔ ایک اور مثال ہے کہ اسے خاندانی ملاقاتوں اور زیارت کو بھی منظم کرنا چاہیے تاکہ انسان عبادت صحیح طریقے سے کر سکے۔ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، آپ کے پیش نظر یہی چیز ہونی چاہیے۔ آپ رمضان المبارک کے شروع سے ہی یہ عزم کر لیں کہ نماز کے اوقات میں مسجد جلدی جائیں گے اور قرآن مجید ختم کریں گے، اور اسی طرح قیام اللیل بھی اس مہینے میں مستقل طور پر کریں گے، اور جو کچھ میسر ہو سکے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال بھی خرچ کریں گے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کی فرصت کو غنیمت جانیں، اور اس تعلق کے لیے آپ مندرجہ ذیل وسائل بروئے کار لا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کو صحیح طور پر پڑھنا، اس کے لیے کسی اچھے سے قاری سے قرآن مجید پڑھنے کی تصحیح کریں۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر اچھے قراء کرام کی کیسٹوں سے مستفید ہو کر اپنی قرات کی تصحیح کر سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جتنا قرآن مجید آپ کو حفظ ہو اس کا دور کریں اور باقی بھی حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ قابل اعتماد کتب تفسیر کا مطالعہ کریں، مثلا تفسیر بغوی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر سعدی وغیرہ، یا تو آپ کسی کتاب کو پڑھنے کی ترتیب مقرر کر لیں، مثلا پہلے 30واں پارہ پڑھ لیں اور اس کے بعد 29واں اور پھر دوسرے پاروں کی تفسیر۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے جو احکام پائے جاتے ہیں، جب آپ اسے پڑھیں تو ان کی عملی تطبیق کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں رمضان المبارک کے ادراک کی نعمت عطا فرماتے ہوئے روزے رکھنے اور قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے اعمال صالحہ قبول فرمائے اور ہماری کمی و کوتاہی معاف فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 26869۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔